آج کل یہ مرض بہت زیادہ عام ہے اور بندے کو اندازہ بھی نہیں ہوتا اور اس میں یہ مبتلا ہوتا ہے۔ اب یہ کیسے پتا چلے کہ یہ اس میں مبتلا ہے یا نہیں؟ یہ غالباً اس طرح پتا چلے گا کہ جیسے کہ میرے ایسا مذہبی شخص ہے جس کی 4 آدمیوں میں جان پہچان ہے اور لوگ عزت کرتے ہیں، تو یہ جب کسی محفل میں جائے گا ایسا شخص، تو اس کی خواہش ہوگی کہ لوگ میرے لیے کھڑے ہو جائیں یا میرے نام کا نعرہ لگائیں، میری دروازے تک آ کر آؤ بھگت کریں، مجھے نمایاں نشست پر بٹھایا جائے۔ عوام کے اندر بیچ میں بیٹھنا وہ اپنی کثر شان سمجھے گا، جو حب جاگا مریض ہے نا، اگر کبھی بیٹھ بھی گیا تو اندر سے اس کو صدمہ ہوگا کہ یار یہ لوگ جانتے نہیں میں وہ ہوں، یہ ہوں، اور مجھے کسی نے بھاؤ نہیں پوچھا میرا، یوں ہی مطلب ہے کہ نو لفٹ کر دیا میرے کو اور میں ادھر عوام میں بیٹھ گیا۔ تو یہ ایک مطلب حب جاگی علامت من نفس کی۔ اسی طرح جیسے عام آدمی کو دعوت آئے گی تو وہ چلا جائے گا بس میں بیٹھ کر، ویگن میں بیٹھ کر، مگر ہم جیسے کو کوئی دعوت دے گا تو بالکل یہ ذہن میں ہوگا، آپ جیسے ہوں تو کارڈ بھی آ جائے گا تو خوشی خوشی پہنچ جاؤ گے، اور ہمارے پاس جیسا مطلب جیسے جس کا مزاج، جتنے اس کے ماننے والے، تو ہم جیسوں کو کارڈ کیا اگر کوئی ٹیلی فون پر دعوت دے گا تب بھی سمجھ میں نہیں آئے گی، ایک آئے گا تب بھی سمجھ میں نہیں آئے گی، پورا وفد حاضر ہونا چاہیے ہماری بارگاہ میں۔ ہم اپنے آپ کو دوسروں سے ممتاز کاہے کو سمجھتے ہیں؟ لوگ ہمیں ممتاز سمجھتے رہے، وہ اللہ کی طرف سے سمجھو ایک انعام ہے کہ دنیا میں کسی کو اس کی عبادت کی اللہ تعالیٰ نے شہرت کر دی، اس کے علم کی شہرت کر دی، لوگوں کے دلوں میں اس کی عزت ڈال دی، یہ دنیاوی انعامات ہیں۔ البتہ اس سے ڈرنا چاہیے بندے کو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر کس کے بارے میں کیا ہے کوئی نہیں جانتا۔ عین ممکن ہے کہ یہ عزت شہرت جو دنیا میں ملی یہ استدراج ہو اور اس کی وجہ سے بندہ خراب ہو جائے، اور خراب ہو بھی جاتے ہیں، تکبر میں پڑ بھی جاتے ہیں پڑھنے والے، زیادہ عزت کو آدمی سنبھال نہیں سکتا، پھر وہ پھونپھاں شروع اور مطلب وہ نخرے آ جاتے ہیں، پر نکل آتے ہیں، پھر جب پر کٹتے ہیں تو پھر نظر نہیں آتا کہ کہاں گیا بندہ۔ تو اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے ڈرتا رہے۔ تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں جو ہے نا یہ ہم لوگوں میں ہوتی ہیں، یہ تو بالکل مشاہدات اس کے عام ہیں۔ اب مجھے تو اس کا بہت تجربہ ہے کہ جس کو عزت ملتی ہے وہ میں نے بہت دیکھا ہے کہ وہ کنٹرول میں رہتا نہیں ہے، اور اس کو ایسا ہوتا ہے کہ اپنے اس کو سمجھا بھی نہیں سکتے، ایسی بے پر کی ہانکتا ہے، چاہے وہ دنیاوی شہرت کا مالک ہو، دنیاوی دولت کی وجہ سے عزت کا حامل ہو، یا علمی حوالے سے۔ بعض ہے نا کہ سب ایسے نہیں ہوتا ہے، لیکن میں ایک جنرل بات کرتا ہوں کہ میرے اس میں مشاہدات ہیں، اور اس کا روب بعضوں کا اتنا ہوتا ہے کہ ہم اس کو بول نہیں پاتے، اس کی تفہیم نہیں کر سکتے، اور یہ بھی اس کی بے کسی ہے۔ اس معاملے میں یہ بیچارہ قابل رحم ہے کہ یہ اس طرح نہ سمجھے اور اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر پر نظر رکھے۔ سب سے بڑا علاج یہی ہے حب جاگا، کہ اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر پر نظر رکھے کہ میں جو یہاں عزت کے در پہ ہوں کہ مجھے عزت ملے، میری واہ ملے، اگر رب ناراض ہو گیا اور اگر تھوڑی سی لگام کھینچ لی گئی تو میں کہیں کا نہیں رہوں گا۔
یہ بتائیے کہ آپ حضرات کا آخرت کی تیاری کے اوپر اتنا زور کیوں ہوتا ہے؟ اگر آپ کو یہاں سے مرکز الاولیاء لاہور جانا ہو اور وہاں آپ کو 30